ملک شام کی فضیلت۔ شام کس قدر ایک فضیلت والا ملک ہے۔ آج ہم خبروں میں ٹی وی چینل میں شام کے متعلق دیکھتے رہتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خبروں کے متعلق اگر دیکھا جائے کہ وہ کس قدر جنگ زدہ علاقہ ہے یا وہاں پر جنگ ہے، لیکن ہم دین میں دیکھتے ہیں کہ اسلام نے شام کے متعلق کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ شام کس قدر خوبصورت اور کس قدر فضیلت والا ملک ہے کہ ایمان کی سرزمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ایک بنیادی حصہ مجھ سے واپس لیے جا رہا ہے۔ میری نظروں نے اس کا تعاقب کیا، ادھر سے بہت نور پھوٹ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شام میں رکھ دی گئی ہے، پس جب فتنے رونما ہوں تو ایمان شام میں ہوگا۔ سید البانی فی فضائل شام و دمشق۔ اشر و نشر کی سرزمین۔ شام وہ زمین ہے جہاں آخری بات جمع کیا جائے گا اور جہاں محشر سجے گا۔ مبارک سرزمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے اللہ ہمارے مدینے میں ہمیں برکتیں نصیب کر اور ہمیں ہمارے رائی رائی میں برکتیں نصیب کر، ہمارے مکے میں ہمیں برکتیں نصیب کر، ہمارے شام میں ہمیں برکتیں نصیب کر۔ بہترین زمین اور بہترین بندے۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ میں کس علاقے میں رہوں۔ اگر مجھے پتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ لمبے عرصے تک رہیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے علاوہ کہیں اور رہنے کو ہرگز ترجیح نہیں دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کی طرف جاؤ، شام کی طرف جاؤ، شام کی طرف جاؤ۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجھے شام پسند نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شام میری زمینوں میں سے وہ منتخب کردہ زمین ہے جہاں میں اپنے بہترین آبدوں کو داخل کرتا ہوں۔ ابو داؤد اور احمد۔ مومنین کا گھر اور مسکن۔ سلمہ بن نفیل الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑوں کی لگام کو چھوڑ دیا گیا ہے اور ہتھیار ڈال دیے گئے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب جہاد باقی نہیں رہا اور قتال ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، قتال تو ابھی شروع ہوا ہے۔ میری امت میں ایک گروہ حق کے ساتھ قتال کرتا رہے گا اور اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے گا اور ان کے ذریعے ان مجاہدین کو فتح پہنچائے گا حتیٰ کہ آخری لمحات آ جائیں اور اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے اور گھوڑوں کی پیشانیوں پر قیامت تک کے لیے خیر ہے۔ اور مجھے وحی کی جا رہی ہے کہ میں جلد ہی تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا اور تم لوگ میرے بعد آپس میں لڑو گے اور ایمان والوں کا گھر شام ہے۔ اس کو نسائی نے روایت کیا اور البانی رحم اللہ نے صحیح کہا ہے۔ دجال کی ہلاکت کی سرزمین۔ اچھا یہ بات دیکھیں کہ اب دجال کی ہلاکت کی سرزمین بھی یہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان دائیں جانب ہے اور کفر مشرق نجد کی جانب ہے۔ گھوڑوں اور اونٹوں والے لوگوں عرب کے دیہاتیوں میں غرور و تکبر پایا جاتا ہے اور مسیح دجال مشرق سے آئے گا اور وہ مدینہ کی جانب پیش قدمی کرے گا یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے تک پہنچ جائے گا۔ پھر فرشتے اسے شام کی طرف بھگا دیں گے اور پھر ادھر اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور البانی نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ غنائم اور رزق کی سرزمین۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرا رخ شام کی طرف کیا ہے اور میری پیٹھ یمن کی طرف اور مجھے کہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے سامنے غنیمتوں اور رزق کو رکھا ہے اور تمہارے پیچھے مدد رکھی ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور البانی نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ شام یعنی انبیاء کی سرزمین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں فلسطین بھی شامل ہوتا ہے۔ فلسطین بھی یہ تو ابھی الگ الگ ان نے کر دیا کہ یمن بھی اسی میں آتا ہے، لیکن یہ انبیاء کی سرزمین، شام کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر فضیلت والا ملک ہے شام، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں موجود ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں جب خیر کہیں میں، جس کا مفہوم ہے ایک حدیث کا کہ جب ایمان باقی نہ رہے گا تو تم ایمان شام میں دیکھو گے، اور اس کے ساتھ ہی ایسا بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں شام کی طرف جانا چاہیے اور شام میں رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور آج ہمیں خبروں میں اور
جو دنیا کا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی دیکھیں ان کی مانیں تو شام میں ہمیں اس طرح بتایا جاتا ہے کہ حالات وہاں بہت خراب ہیں جی، اور بہت ہی زیادتیاں ہیں، بہت برا ملک ہے، اور بہت پتہ نہیں وہاں پر جنگیں لگی ہوئی ہیں، جنگ زدہ علاقے ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ جو ٹاؤٹس کر رہے ہیں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، تمام مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ کس کے اشارے پہ ناچ رہے ہیں اور کس کے اشارے پہ یہ باتیں جو شام کے متعلق پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو ان باتوں کو چلتے ہوئے میں نے آج سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے شام کی فضیلت کے حوالے سے یہ ساری باتیں، یہ ساری حدیثیں پیش کروں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے متعلق فرمائی تھی، اور اس کنسیپٹ کو میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ یہ جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو لوگوں کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو جو ملک شام کی فضیلت سے بدظن کرنے کے لیے یہ جو خبریں پھیلا رہے ہیں کہ لوگ اور مسلمان ملک شام کی فضیلت کو بھول جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کے باوجود بھی وہ ان خبروں پر یقین کریں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمان پہ شک کرنا چاہیے۔ جب شام کی اتنی فضیلت آ گئی ہے حدیث میں تو پھر شک والی بات ہی نہیں ہے، ہماری یہ مقدس سرزمین شام، کیونکہ حدیث میں شام کا ذکر ہے، کہ شام کو ہم اس نظر سے دیکھیں، اس نظریے سے دیکھیں۔